السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ ایس اے ملک حجاب ٹی وی چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑا امپورٹنٹ سا ویلاگ کرنے لگا ہوں۔ مجھے کافی عرصہ ہی ہو گیا تھا یہ انٹرویو سنتے ہوئے۔ ایک بڑی مشہور شخصیت جن کو تقریباً ہر ویلاگر نے ان کا ویلاگ کیا، ان کے ساتھ ان کا انٹرویو کیا، بے شمار انٹرویو ان کے آئے، اور اس ہستی کا نام جو ہے وہ ہے جی بابا یحییٰ خان۔ اور یہ اپنا تعلق بھی سیالکوٹ سے بتاتے ہیں، اور ہے بھی ان کا سیالکوٹ سے تعلق۔ تو کبھی تو یہ اپنی عمر چھپاتے ہیں، تو کبھی جناب لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ انہوں نے ایک شروع کر رکھا ہے۔ تو کافی ان کی باتیں سننے کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نا بابا یحییٰ خان کی اصل حقیقت ہے کیا، یہ لوگوں کو بتا سکوں۔ دیکھیں، جہاں تک بابا یحییٰ خان اکثر اپنے انٹرویو میں ایک بات کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر ان کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی ہو سکتا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ کی بادشاہت ہو اور ایک شیطان جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کا حکم نہیں مانتا۔ تو یہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں۔ پھر کبھی یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب 2 ہاتھ ہیں، یہ پاک ہے اور یہ اس کو ہم پلیت کہتے ہیں، تو ہم دونوں ہاتھوں سے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ اس کو نجس قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایسی مسالے جو کہ بے وقوفانہ ہیں، میری نظر میں یہ بے وقوفانہ مسالے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جناب اس کا اور اللہ تعالیٰ کا جو آپس میں تکرار ہوا تھا قرآن پاک میں کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو مجھے اجازت دیں میں قیامت تک زندہ رہوں اور آپ کے لوگوں کو میں گمراہ کر سکوں، اور میں آپ کے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ تو ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، یہ تو وہ ہے کہ جو سجدے کرتا رہتا تھا۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جو بابا یحییٰ جو ہیں ہر اپنے انٹرویو میں یہی بتاتے ہیں۔ اور دوسری ان کا پہلو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اتنے خوش نمائی میں ملوث ہیں، پتہ نہیں ان کو کیسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی درویش ہے یا بابے ہے یا روحانیت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ان کا دور دور تک کوئی روحانیت سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی ایسی عادات نظر آتی ہیں۔ یہ صرف ایک ایکٹر ہے جس نے اپنی ایکٹنگ کی، پھر اس کے بعد یہ لوگوں سے ملتا رہا، لوگوں سے مل کے انہوں نے جناب اپنا سلسلہ کار جو ہے بڑھاتے گئے، اچھے لوگوں میں بیٹھ جانا، ان سے صرف تعلق اپنے چھیننے کے لیے ان کے تعلقات سے ان کو تعلق اپنا جوڑنا۔ تو وہ تعلق جڑتے جناب یہ میں بابا جی ہوں روپ دھار لیا اسی طرح کا۔ پھر جناب انگلینڈ چلے گئے، پھر جناب وہاں پر جا کے پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ تو اصل میں پیسہ کمانا، پھر انہوں نے ایک اور بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور سب سے مہنگی کتابیں میری ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑے بڑے دعوے دار ہیں، پتہ نہیں کیوں اتنا ان میں غرور اور تکبر جو ان کو خود نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اعمال ان کو بڑے سنوار کے پیش کرتا ہے جس پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو بابا یحییٰ جو ہے اس کو بڑا تکبر ہے، وہ بڑا تکبرانہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں شاید روحانی طور پہ کوئی درویش ہوں۔ پھر اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو انگوٹھیاں میں نے پہنی ہوئی ہیں میرے ساتھ کلام کرتی ہیں، میں کبھی درخت کے پاس سے گزر رہا ہوں تو میں اس کو سلام دیتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ تو بڑی عجیب و غریب سی کہانیاں ہیں۔ دیکھیں، درویش کی ایک عادت ہوتی ہے، درویش کو پہلے نمبر پہ تو یہ حکم ہی نہیں ہے، جیسے میں نے اپنے ویلاگ میں پچھلوں میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ درویش کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان پہ یہ لا سکے کہ میں ولی اللہ ہوں۔ نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اعلان نبوت کریں۔
جبکہ ایک ولی جو ہے وہ خفیہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کی ڈیوٹی لگاتی ہے وہ اس کو پورا کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ اور آپ تو اتنے تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں جی میں سب سے مہنگا رائٹر ہوں، 25,000 میں میری کتاب ملتی ہے۔ یہ تکبر، یہ غرور شاید لگتا ہے مجھے کہ آخری وقت میں آ کے یہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، اور جب انسان انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا قرآن پاک میں تلک حدود اللہ، کہ یہ میری حدیں ہیں، ان سے باہر نہ جانا۔ تو میرے خیال میں بابا یا کو نہ کچھ وہم ہو چکا ہے، اور وہ ان حدود کو پار کر کے آگے جا رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں پھر اس کا کوئی ہمدرد، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بابا جی کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میرا خود سیالکوٹ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ان کی پوری ہسٹری آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت میں صرف ان کے یہ دعوے جو ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کے پاس بیٹھو، کیا سیکھا آپ نے؟ کیا یہ سیکھا تھا تکبرانہ انداز؟ اپنے آپ کو ملامتی کہتے ہیں، یہ ایک ڈھونگ ہے کہ ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو عجز پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عجز، عاجزی میں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں ان کے اس بیانیے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ خود کو عاجزی میں لے کے جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب ان کا پیچھے کچھ اور ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی انہی کی طرح عاجز ہے، اور اندر پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ یہ کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں میرے ساتھ جنات ملتے ہیں، کبھی یہ دعویٰ کچھ کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں انجینئر نے میرے اوپر یہ بات کر دی، کبھی کسی نے کر دی۔ یہ عجیب و غریب سے دعوے ہیں ان کے۔ دیکھیں ویورز، ایسے لوگ جو ہے دین کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ جو ہے شیطانیت کا، کہ شیطان جو ہے وہ ایسی بات تھی کہ اللہ نے اس کو اجازت دے دی، ایسا تھا کہ یہ ہو گیا۔ بھائی قرآن پاک کو آپ غلط ثابت کر رہے ہو۔ آپ کو شاید یہ بھی عقل نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمیں، آپ اس طرف ہمیں روک رہے ہو، اس چیز کو تسلیم کرنے میں آپ رکاوٹ بن رہے ہو بہت بڑی، کہ آپ یہ دعوے دار ہو کہ جناب یہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نعوذ باللہ من ذالک غلط فرمایا ہے۔ یہ جو شیطان کی اور اللہ کے درمیان مکالمے ہوئے ہیں تو کیا یہ غلط ہوئے ہیں؟ تو قرآن پاک کو آپ غلط ثابت نعوذ باللہ من ذالک کر رہے ہو، اور ہماری بیوقوف عوام جو ہے وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ بندہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ یاسر جنجوعہ صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ویلاگ کیا، آخری انٹرویو ان کا تھا، تو انہوں نے اس میں یہ کہنا شروع کر دیا جی شیطان کا ایک تو آپ اس کو کریڈٹ دیں کہ اس نے کہا اللہ میں صرف تمہیں سجدہ کرتا ہوں، میرا سجدہ تیرے لیے ہے۔ آپ کو بابا جی شاید اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ کو سمجھ دے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان جو ہے یہ ہے کیا چیز۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے حکم عدولی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم کر دیا کہ بھئی سجدہ کرو، فرشتوں سے کہہ دیا، پھر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تکبر کیا، اور آپ اس کو یہ ہمیں بہتر پتہ نہیں کتنا نیک شخصیت بتا رہے ہو۔ آپ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کون سی درویشی ہے آپ کے پاس؟ کیا صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو یہ نصیب ہوا ہے؟ کیا کالا کپڑا پہننے سے یا اپنے آپ کو ملامتی کہنے سے کیا آپ بزرگوں میں شامل ہو گئے ہو؟ آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے، قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہیں آپ۔
کیا کرنا ہے آپ؟ عجیب و غریب سا آپ کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، جو آپ نے شیطان کی اتنی تعریفیں کر دی ہیں کہ شیطان یہ ہے، شیطان یہ ہے، آپ اس کو غلط سمجھتے ہو، اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ آپ کے فالوورز پہ میں بڑا حیران ہوں، جو آپ کو بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ عجیب و غریب سی بات ہے۔ میں ان فالوور سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی جو ہے یہ پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ آپ کا دوست ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بچو، یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ دوستی کرو۔ تو ہر چیز جو ہے یہ الٹ ہے۔ میں نے کبھی سنا تھا کہ کالا جادو جو ہوتا ہے نا جی، وہ قرآن پاک کو الٹ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے پڑھتے ہیں، لیکن میں آج جو سمجھا ہوں وہ یہی سمجھا ہوں کہ قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں اور شیطان کی حمایت میں چلے جاتے ہیں۔ یہی الٹا ان کا کام ہے۔ قرآن کو الٹا تو یہی کر رہے ہیں نا، کہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان سے بچو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی کرو، اتنا برا آدمی نہیں ہے۔ تو بابا جی اللہ کی بات ماننی ہے یا آپ کی بات ماننی شروع کر دیں ہم؟ آپ عمر کے اس حصے میں آ کے بھی لگتا تو یوں ہی ہے کہ سٹھیا گئے ہیں آپ نے قرآن پاک کو الٹا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ سادہ لو جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طریقے سے اندھی تقلید جو ہے نا اسی کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو جو فالوورز آپ کے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس قرآن پاک کا علم ہوگا ہی نہیں، دین کے ساتھ ان کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے ہوں گے، کیونکہ ایک باشعور آدمی وہ اس طرح کبھی بھی آپ کی پیروی نہیں کرے گا۔ آپ اپنے پیسوں کے اوپر کبھی پیسوں پہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، میرے پاس بڑی دولت ہے، کبھی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں جی میں کبھی اپنے گھر میں رہ ہی نہیں سکتا، میرے گھر بھی بہت ہیں، میرے پاس دولت بھی بہت ہے، کسی نے مجھ سے مانگا میں نے اتنا دے دیا کہ وہ حیران ہو گئے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ کون سی روحانیت ہے؟ یہ کون سی بزرگی ہے؟ اور ان کے فالوور سے مجھے سب سے زیادہ گلہ ہے، اور پھر دوسرے ویلاگرز سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ ابھی دیکھیں عملیات سیکھ لینا وہ سکھوں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، ہر مذہب کے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہیپنوٹائز کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یاسر جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ انٹرویو کر رہے ہیں، ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن پاک کی مخالفت میرے سامنے بیٹھ کے بندہ کر رہا ہے، اور وہ یاسر جنجوعہ صاحب آرام سکون سے سن رہے ہیں کہ جیسے یہ بزرگ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ حق اور سچ ہے۔ کیا آپ کا ذہن معوف ہو چکا تھا؟ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جنات کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، جی جنات میرے بڑے جناب میرے دوست ہیں، تو میں ان سے باتیں بھی کرتا ہوں، تو یہ بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ کون سے جنات ہوں گے۔ وہ بھی وہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ناس میں کہ پناہ مانگو ان کی، جن و انس سے پناہ مانگی ہے، اعوذ برب الناس۔ یہ وہی جن و انس ہوں گے جو آپ کے ساتھی ہیں، کیونکہ وہی شیطان کے ساتھی ہیں، وہی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ ویورز، میں نے آج یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم یار عوام کو سچ تو بتانا چاہیے، کہ مت کریں ایسے لوگوں کو آپ پاپولر، آپ ان کی تشہیر کر کر کے آپ نے ان کو اتنا اوپر چڑھا دیا ہے، اور پھر ان کے دعوے دیکھیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ میرے جو ہیں وہ مرید ہیں، میں نے کبھی مرید نہیں کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مچھلی کی طرح ادھر نکل گئے، مچھلی کی طرح ادھر نکل گئے۔ عجیب و غریب شخصیت ہیں آپ۔
خدا کا خوف کیجیے گا. اگر واقعی کسی درویش کی جلالیت ابھر پڑی اور وہ اپنے جلال میں آ گیا تو یقین کریں وہ آپ کو سیدھا کر دے گا. بابا جی جو وہم ہے نا آپ کو خوش فہمی ہے وہ نکال دے گا. آپ کا آخری وقت ہے, اچھے طریقے سے گزار لیں, چھوڑ دے شیطان کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میرا ویلا کبھی آپ تک پہنچ جائے تو یہ میں آپ سے التجا بھی کروں گا, کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں, ہم سب انسان اللہ کے ہیں, اور آپ نے شیطانیت کا راستہ چن لیا. چند عملیات سیکھنے سے سکھوں سے یا ہندوؤں سے بزرگ نہیں بنا کرتے. عملیات سیکھ لینے سے بندہ لوگوں کو ہیپنوٹائز کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا, اور ان جادوگروں نے وہ سانپ جو تھے, وہ چھڑیاں جو تھیں وہ سانپ بنی تھیں, رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئی تھی, تو وہ بھی ان کے پاس بھی علم تھا. تو وہم میں آپ بھی پڑے ہوئے ہیں, آپ بھی ان جادوگروں میں سے ہیں کہ آپ نے ایسے عمل سیکھے ہیں جو جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں, اور آپ کو وہم لگ گیا ہے کہ میں بزرگان دین میں شامل ہو گیا ہوں. بزرگان دین کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت صابر ہوتے ہیں, ان کا زبان پر بڑا کنٹرول ہوتا ہے, وہ راز کی بات نہیں بتاتے, وہ اللہ کے رازوں کو نہیں کھولتے. ان کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کتنی پاک روح اندر بیٹھی ہوئی ہے. ان کی صحبت میں جا کر انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے, نہ کہ شیطان کی طرف. اور آپ نے شاید یہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے شیطان سے, پتہ نہیں کمٹمنٹ کیا آپ نے کہ جناب میں آپ کو بڑا پاپولر کروں گا. میں تمام ویلاگر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, تمام فالوور سے بھی ریکویسٹ کروں گا, خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھیں, اور ایسے نام نہاد دعوے دار روحانیت کے ان سے بچیں. یہ شیطان کے ساتھی ہیں, رحمان کے ساتھی یہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ایسے پکھنڈیوں کو سمجھ سکیں, اور ہم ان کے پیچھے چل کے اپنے ایمان جو ہے وہ نہ گنوا بیٹھیں, دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں. اگر جنت نصیب نہ ہو تو کم سے کم دوزخ بھی نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے معافی مانگو تو مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے. یہ دعویٰ ہے اللہ کا. یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر صدق دل سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے فراڈیوں سے ہم لوگ بچ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.